اجلاس منعقد کیا گیا. 13 اگست کو میرا خط صدر سیکورٹی کونسل کو پہنچا, جس خط کو تقسیم کیا گیا تمام ممبران کو. ممبران نے اس پر غور کیا اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ صورتحال اتنی سنگین ہے اور اتنی نازک ہے کہ وہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کشمیر کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے, لایا جانا چاہیے. جب یہ اطلاع اور یہ خبر بھارت تک, ہندوستان تک پہنچی تو انہوں نے اپنی سفارتکاری کو پروکار لاتے ہوئے اس اجلاس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی. آج صبح جب ہم بیٹھے تھے دفتر خارجہ میں تو تب تک بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اس پروسیس کو سکٹل کرنے کے لیے بھارت کی تگ و دو جاری ہے. آج میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے. وہ مسئلہ جس کو بھارت نے بڑی خوبصورتی سے مختلف چالوں کے ذریعے, مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا, کبھی سملہ معاہدہ کی آڑ میں اور کبھی دو طرفہ گفتگو کا جھانسا دے کر آج وہ بے نقاب ہو گیا. اور 5 دہائیوں کے بعد, در حقیقت 1965 کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا. اور آج سلامتی کونسل نے اس پر غور و فکر کیا. میں سب سے پہلے سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے. نہ صرف یہ اجلاس کنوین ہوا, آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ فار پولیٹیکل افیئرز کے مندوب کو اور پیس کیپنگ افیئرز کے جو ان کے نمائندہ ہیں, جن کو ٹیکنیکل زبان میں ہمارے فارن آفس والے UN موگب کہتے ہیں, ان کے نمائندوں کو کہ وہ اپنی اسیسمنٹ, اپنی رپورٹس جو ہیں اور جو فیکچول پوزیشن ہے وہ شیئر کریں. چنانچہ انہوں نے وہ شیئر کی اور اس کے شیئر کرنے کے بعد وہاں گفتگو ہوئی اور میری اطلاعات کے مطابق مفصل گفتگو ہوئی اور مختلف ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس رائے میں ان کی تشویش اور وہاں جو ایک ہیومن رائٹس سچویشن, کرفیو کا سماں ہے, دنیا جانتی ہے کہ آج 12واں دن ہے, کرفیو جاری ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, باہر کی دنیا کو حقائق ان سے اوجھل رکھے جا رہے ہیں, کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے, انٹرنیٹ سروس نہیں ہے, موبائل سروس نہیں ہے, ٹیلی فونک رابطے بھی منقطع ہیں, کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا. سول سوسائٹی کے کچھ لوگ گئے
تو جن دقتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال الحمدللہ میں یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا. ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا اور اجلاس منعقد ہو گیا. اس سے جو ہندوستان مختلف دارالخلافوں میں جو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا تھا وہ 2 نقطوں پر اپنا سارا کیس ان کا مبنی تھا. نمبر 1 کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو یہاں زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس اجلاس کے کنوین ہونے سے آج دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ درکار ہے. اور اس کا ایک پہلو اور اس کا ایک جھلک جو ہے اس موقف کی آپ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے ملتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حل طلب مسئلہ ہے اور اس کا حل جو ہے وہ UN چارٹر اور ایپلیکیبل سلامتی کونسل کی قراردادوں سے ہی نکل سکتا ہے. اور دنیا یہ بھی اب جان چکی ہے کہ جس بائیلیٹرلزم کی وہ راگ الاپتے تھے اس بائیلیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونیلیٹرل ایکشن سے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے. تو بائیلیٹرلزم کا موقف جو پیش کرتے تھے اس بائیلیٹرلزم کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا یونیلیٹرل میجرز لے کر. اور جو انٹرنل معاملہ کہتے تھے ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں باقیوں کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، آج اس اجلاس کے منعقد ہونے سے 5 دہائیوں کے بعد اس کی بھی نفی ہو گئی. اس اجلاس کے بعد بالکل ایک چیز واضح ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور اور مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ابھی حقائق مزید سامنے آ سکتے ہیں. تو جب یہ رابطے جو منقطع ہیں بحال ہوتے ہیں اور صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو گراؤنڈ سچویشن کی صحیح عکاسی تب ہو سکے گی کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور ان زمینی حقائق کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوگا آئندہ کی سوچ بچار کے لیے. انہوں نے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا اور کلوز